سہون کی الٹی بستی اور پراسرار قلعے کی داستان۔ سندھ کے نامور صوفی شاعر حضرت لال شہباز قلندر کا مزار خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جہاں ہمہ وقت زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ بلا شبہ سندھ کی تاریخ لال شہباز قلندر کے بغیر نامکمل ہے۔ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آج کا سہون شریف لال شہباز قلندر ہی کی وجہ سے بین الاقوامی شہرت کا حامل ٹھہرا۔ ماضی میں قدیم شہر سنڈیمن، سنڈیمانہ، شوستان، سیوستان اور سیستان کے مختلف ناموں سے پکارا جاتا رہا۔ لال شہباز قلندر کی درگاہ کے دامن سے جڑے سہون کے قدیم و پراسرار قلعے کی تاریخ اور روایات اس قدر پیچیدہ اور قیاس آرائیوں پر مبنی ہے کہ ان سے پردہ اٹھانا اور سائنسی خطوط پر اصل حقائق تک پہنچنا ایک دشوار گزار امر ہے۔ مذکورہ قلعے کی تاریخ کی بابت محققین مختلف آراء رکھتے ہیں، جنہیں تاریخ کے طلباء اور موجودہ نسل کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آج اس قلعے کے اصل نام سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ کچھ لوگ اس قلعے کو سکندر کا قلعہ، کافر قلعہ اور پرانا قلعہ بھی کہتے ہیں، جبکہ مقامی لوگ اسے الٹی بستی کے نام سے پکارتے ہیں۔ لال شہباز قلندر کے مزار سے کچھ ہی دور مٹی کے ٹیلوں کے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، جنہیں سیون کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ صدیوں کی تاریخ پر محیط اس جگہ کی بچی کچی دیواروں کی بناوٹ دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اپنے زمانے میں یقیناً ایک دفاعی قلعہ رہا ہوگا۔ تاہم قلعے کے قریب ایک چھوٹی سی بستی آج بھی موجود ہے۔ مقامی لوگ اس قلعے سے متعلق روایتی لوک کہانی سناتے ہیں کہ اس دور کے ظالم حاکم راجہ چوپٹ نے، جو اس قلعے میں مقیم تھا، جھولے لال سائیں کے خادم خاص بودلہ بہار کو شہید کر دیا تھا، جس پر جھولے لال سائیں نے عالم جلال میں اپنی کشکول کو زمین پر اس قدر زور سے پٹخا کہ پوری بستی الٹ گئی، جس کے بعد سے اس جگہ کا نام الٹی بستی پڑ گیا۔ تاہم تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ سیون کا یہ تاریخی قلعہ قبل از مسیح سے موجود ہے، کیونکہ 326 قبل مسیح میں سیون کا حکمران راجہ سامبس تھا۔ راجہ سامبس نے سکندر اعظم کے خلاف بغاوت کی تھی۔ تاریخ کے مطابق سامبس کا تعلق بدھ مت سے تھا۔ اس زمانے میں اس شہر کا نام سنڈیمن تھا۔ سیون قلعے کے بارے میں ایک اور روایت یہ بھی مشہور ہے کہ یہ قلعہ سکندر اعظم نے تعمیر کیا تھا، اسی وجہ سے اسے سکندر کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ بہت سے محققین کے مطابق جب سکندر اعظم سندھ میں داخل ہوا تو یہ قلعہ موجود تھا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ قلعہ رائے سہاسی دوئم کے زمانے میں 600 عیسوی سے قبل تعمیر کیا گیا۔ رائے سہاسی نے 603 عیسوی میں وفات پائی تھی۔ اس کے بعد اس قلعے کو 1713 میں محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا۔ بعد ازاں یہ قلعہ مختلف حکمرانوں کو تحفظ فراہم کرتا رہا۔ بالآخر 1520 میں شاہ بیگ ارغون نے اسے سما حکمران سے خالی کروایا۔ وقت کی بے رحم موجوں کے سبب اگرچہ اس قلعے کی وہ شان و شوکت تو برقرار نہیں رہی، تاہم اس کی خستہ حال بچی کچی دیواریں آج بھی اس قلعے کی شکست و ریخت اور تباہی کی داستانیں بیان کرتی ہیں۔ برطانوی فوج کے لیفٹیننٹ ولیم ایڈورڈز نے اپنی کتاب اسکیچز ان سندھ میں اس قدیم قلعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ یونانی دور کی اس تعمیر سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے سکندر اعظم کا گزر ہوا تھا اور اس نے اپنی فوج کے لیے اس قلعے کی مرمت کروائی تھی۔ محکمہ آثار قدیمہ و نوادرات سندھ کے حکام کے مطابق فرانسیسی آثار قدیمہ کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر مونک کیرورون نے سیون کے اس تاریخی قلعے کی دریافت پر کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے محکمہ آثار قدیمہ کے اس وقت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مظہر علی میرانی کی زیر نگرانی 2002 میں کی گئی کھدائی کے نتیجے میں نکلنے والی قیمتی نوادرات سیون میوزیم میں رکھوائیں۔ آج اس قدیم تاریخی قلعے میں وہ طلسماتی کشش بھی باقی نہیں رہی جو سندھ کے دوسرے قلعوں میں ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہاں اس کی باقیات کا نہ ہونا ہے۔ اب صرف چھوٹا سا حصہ ہی رہ گیا ہے جو علامتی طور پر قلعے کے ہونے کا یقین دلاتا ہے۔